السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائناسور سے متعلق آج بات کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس پر پہلے بھی ایک درس میں آپ کو مختصراً دے چکا ہوں۔ بیسکلی اگر آپ غور کریں قرآن میں اللہ عز و جل نے سورہ فاتحہ میں پہلی آیہ مبارکہ جو ہمیں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب۔ تمام جہانوں میں ہر وہ جہان شامل ہے جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، وہ جہان شامل۔ ہمارا علم محدود ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بس بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے and that's about it۔ تم جس علم کو کھوج رہے ہو اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وسیروا فی الارض، اور زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے قوموں کے ساتھ کیا معاملے۔ اب قوم سے مراد صرف انسانوں کی قومیں ہی نہیں، جانوروں کی قومیں بھی ہیں۔ اسی طرح وہ تمام معاملات جو ہم پر منکشف ہوئے احادیث مبارکہ سے کہ جنات کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب انہوں نے سرکشی کی، تو اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں بڑی واضح دلیل ہے کہ جن چیزوں کو تم کھوجو گے ان سب کا رب اللہ ہے۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے زمینوں آسمانوں میں تمہیں اللہ ہی کی بادشاہی ملے گی۔ تم زمین کی قطروں سے نکل بھی جاؤ، آسمان کی بلندیوں کو چھو بھی لو تو رب رحمان کی مدد سے ہی ایسا کر سکو گے۔ تو بہرحال صحیح مسلم کی روایت کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، جو صحیح مسلم میں روایت حدیث 2789 ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ تخلیق کائنات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں روز سے مراد ادوار ہیں، دور ہیں، وہ دن نہیں ہیں جیسا ہم اور آپ شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو شمسی نظام کے مطابق ہے نا، سولر سسٹم ہو گیا، اور جو ہم نے کیلنڈر سسٹم بنایا ہے سورج کو لے کے، اور سورج اور چاند کے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے نا۔ اب یہ ادوار ہیں، دور ہیں، سٹیجز ہیں، اس لیے ان کے نام جو رکھے وہ انہی پر رکھے، ان سٹیجز کے نام پر جن سے ہم واقف ہیں، کیونکہ ہمارے بھی ایک ہفتے میں 7 سٹیجز ہیں نا، یہ جو ہر سٹیج 24 گھنٹے کے لگ بھگ ہے، تو ایک سٹیج کی بات ہو رہی ہے۔ تو مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا، اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا، درخت پیر والے دن پیدا کیے، مکروہات کو منگل کے دن۔ مکروہات وہ تمام چیزیں جو کراہیت والی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی ڈائناسورز دیکھے؟ نہیں دیکھے تو تصویروں میں آف کورس دیکھے ہوں گے، ریئل میں تو ایگزسٹ نہیں کرتے اس فارم میں، ان کی کچھ سپیشیز آج بھی ایگزسٹ کرتے۔ مثال کے طور پہ برڈز جو ہیں وہ اس طرح کا پرندہ ہے جو ایسا جانور ہے جو ڈائناسورز سے بھی لنک کیا جاتا ہے۔ ڈائناسورز بیسکلی ریپٹائلز ہیں، تو ریپٹائلز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سانپ ہو گیا، ایلیگیٹر ہو گئے، برڈز بھی ریپٹائل ہی کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں، تو ڈائناسورز بھی ریپٹائل ہی کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں۔ اگر ڈائناسور کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں تو ان کو دیکھ کر انسان کو کراہیت ہی آتی ہے نا، کوئی مگرمچھ کے منہ جیسا، کوئی سانپ کی سکن جیسا، مطلب ان کو دیکھ کے کراہیت آتی ہے۔ تکلیف دہ ہو سکتے تھے وہ، اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ وہ اتنے بڑے ہوتے ہمارے گھروں کو توڑ دیتے، ہماری گاڑیوں کو تباہ کر دیتے، سارا وقت ہم ان سے بھاگتے چھپتے رہتے، تو اس لیے ان کا فیز ہم سے پہلے ہو گیا۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یا وہ مکروہات پہ داخل ہو، یا پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلایا۔ اگر وہ جمی جانوروں کی کیٹیگری میں آ گئے تو وہ بھی ہمارے سے ایک فیز پہلے آئے، اگر مکروہات کی کیٹیگری میں آئے تو وہ ہم سے 2 فیزز پہلے آئے، کیونکہ حضرت آدم کو جو پیدا کیا گیا تو جمعے کے دن عصر کے بعد، یعنی جمعے کے دن بھی ایک سرٹن ٹائم فریم میں۔ اب اس کی تفصیلات اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو چونکہ نظام اس وقت ترتیب دیا جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو آج کے عصر پر اپلائی نہیں کریں گے۔ وہ اثر کس ٹائم فریم میں بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کا رسول ہی جان، تو اور اس کے بھی آخری ساعت میں پیدا کیا گیا، تو تمام مخلوقات بنا لی، ہر قسم کی مخلوقات کو تخلیق دے دیا، اس کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی، اور بدھ کے دن نور پیدا فرمایا، وہ بھی پہلے تخلیق ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس روایت میں یا تو جانوروں کے زمرے میں یا مکروہات کے زمرے میں اگر ہم انہیں رکھیں تو وہ ایک فیز تھا جو آیا اور ختم ہو گیا۔ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی بنائی، پھر کائنات ساری کی ساری جو ہے وہ ہر زمین کسی نہ کسی مٹی کی ہے نا، کائنات کے ہر ذرے میں کوئی نہ کوئی مٹی تو ہے، تو مٹی کو بنانے کے بعد پھر اللہ عز و جل نے پہاڑوں کو بنایا۔ اب آپ دیکھیں نا مون کی سرفیس لوگ دیکھتے ہیں اس میں بھی پہاڑ ہیں، اسی طرح اور مختلف سرفیسز دیکھتے ہیں ان میں بھی پہاڑ نظر آتے ہیں۔
تو پہاڑ رکھے، پھر اس کے بعد جہاں درخت رکھنے تھے وہاں درخت بھی رکھ دیے، پھر اس کے بعد جب ساری انوائرمنٹ سیٹ ہو گئی تو اب مخلوقات کو اس میں رکھنا شروع، آہستہ 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 کرتے کرتے مخلوقات پھیلائیں، اور ان مخلوقات کو جن کو ختم کرنا چاہا ختم بھی کر دیا، ان کا ایک ٹائم فریم تھا اس میں انہیں رکھا، اس کے بعد ختم ہو گئے۔ جب وہ ختم ہو گئے تو اب اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد پھر وہ اتنے میسف تعداد میں ختم ہوئے، اب وہ زمین کے اندر جب دفن ہوئے تو زمین میں اور دیگر معدنیات بنے، پوری ایک پروسیس ہے نا، ایک کہ جب چیزیں ڈکے ہوتی ہیں اور زمین کے اندر جاتی ہیں تو پھر اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں ان فاسلز سے، تو ایک پورا پروسیس ہے۔ تو انسان کے آنے سے قبل اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے تیار رکھی کہ انسان اسے اپنے علم سے پائے اور اپنی زندگی کو امپروو کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن ہی میں کہا ہے نا کہ ہم نے کائنات کی ہر شے تمہارے لیے تسخیر کر دی ہے کہ جاؤ اسے یوز کرو تمہارے لیے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اس پہ ہمیں نیگیٹو ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا ریاکشن تو بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے کہنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی کرم نوازیاں ہیں کہ دیکھو اس نے کیسی کیسی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.